حسن کی تعریف کرنی جنہ دا نام ہی حسن ہوئے کوئی گل سمجھ آئی ہے بات آپ جن کا نام کیا ہو ایک باری ذرا دب کے بولو جن کا نام حسین ہو اور جنہ دیا نامہ میں چھن کر حسن نکلے میرے جے کمینے دی اوقات ہی نہیں انہیں اپنے شانہ درشن دیا تو جتنیاں ایسا سنیاں نواتے قطرہ ہے یہ سمندر صدر مصطفیٰ میں نالے جے کہ توڑے میں سنن دی طاقت ہے میرے کلیجے دی ٹوڑے ہوتے رکھا دے اتارے ہو تو میں ایک گل کرن لگا تو میری پوری تقریر دا نچوڑی یہ گل ہے اگر میں کرن لگا لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بات آگر میں کرتے ہیں مرکزی میں پہلے ہی کرنے لگا بھئی ان کے حسن کی تعریف کون کر سکتا ہے جنت کی بات کی نا میری جان ہے ادھار رسول عزیزہ میری جان ہے اور ہوتا ہے کہ ایڈی سریعہ گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی گہرا گھٹ جوڑ ہے تو چلو شکر الحمدللہ اے صحیح گھٹ جوڑ تو ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کان دا پراؤں ہے کبوتر دا پراؤں ہے باز دا پراؤں ہے یہ ساڑھے میں بھی کوئی ہی گراغ مل دی ہے شاید حکمی علی بیت کی ہو کوئی باقی جو کرتی ہے بات کرنے والے کرتے رہے ہمیں کویا لینا دینا کنہ دا ہم جنس پرواز کبوتر باز جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے یہ باز کدے بھول کٹ کے کامہ میں چوڑ بھی جائے تو پھر بھی جنہوں حسین کا لشکارہ پہندا ہے تو ہور مار کے نارا حسین نہیں سمجھ آیا یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ جن سے نہ ملے چلے جی آپ بھی بات سنیں میں آج کر رہا سر آپ نے فرمایا جنت ہے کیا اس پر کافی تنقید مجھ پر بھی ہوتی ہے مگر میں بڑے آر محبت لاغت جی انداز آل دخل لگا جنت کیا ہے میری نہ مانو میرے امام کی مانو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی فنا فی الرسول عاشق بطول ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ اس لیے دیکھا نہیں بھیگ دیکھا نہیں کہ بھیگ یہ کس سچے دار کی ہے دیکھا نہیں کہ بھیگ یہ کس اونچے ایک بار ذرا دم کا بولو کس اونچے اچھا بولو کس اونچے تو ایک ہے بھیگ ایک ہے شبیہ آپ نے غور کرنی ہے بات کی طرف بلکہ وہ جو بھیگ ہے وہ بھی شبیہ ہے مگر کس کی حضور کی وہ بھی شبیہ ہے جنت بھی شبیہ ہے حسن بھی شبیہ جنت بھی شبیہ ہے حسین بھی شبیہ ہے پر جانو نا اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں بھئی جنت کس کی شبیہ ہے تو فرمانے لگے عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ اتری ہوئی شبیہ تیرے باموں تک کیا اور یہ سمجھ آئیے لاکھو سبحان اللہ اتری ہوئی شبیہ تیرے باموں تک کیا ہے بام کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں در کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں در تو دروازے کو کہتے ہیں بام دہلیز
کو کہتے ہیں جنت دہلیز مصطفیٰ کی شبیہ ہے حسنین رخ مصطفیٰ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی اللہ جانے تو ان سمجھ بھی آئی کوئی رخے کو شبیہ کس کی شبیہ توبہ 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 اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں تم میں ظاہر ہے خدا تم میں ظاہر ہے تو جب تم کون ظاہر ہے تو کس میں ظاہر ہے یہ کلام بہت لمبا چوڑا ہے میں سارا نہیں سنانے لگا ہوں اس میں اللہ حضرت نے کڑ کڑا کے لکھے حضور دی برگاہ استغاثہ پیش کیا ایک شعر سے باپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں پھر یہیں سے بات آگے کرنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے تم ہو حفیظ و مغیث تم ہو حفیظ و یہ اپن دونوں کی بات ہے تم ہو مغیث و تم ہو حفیظ و حفیظ کے اندر حفاظت کرنا مغیث کے اندر ہاتھ پھڑ کے پار کرنا ہاتھ پھڑ کے جو بندہ ڈوبن لگے تو چھے کوئی پار کر لگے او مغیث دکڑ لگے دکڑ نہ دے او مغیث مرن لگے تو مرن نہ دے او مغیث دنیا ذلیل کرن لگے تو آن کے مدینے علیہ عزت دے دے کوئی سمجھ آئی ہے نہیں اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں تم ہو مغیث ہو تم ہو حفیظ و مغیث پھر کیا ہے وہ دشمن خبیث پھر کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر ہے خوف کیا تم پہ کروڑوں اسی ناک میں اعلیٰ بریلوی فرما رہے ہیں کہ مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں تم میں ظاہر ہے خدا بولو جی تم میں ظاہر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب معراج کی بات سنی تو دوڑتے ہوئے آئے تو حتیم میں سرکار کھڑے ہیں عرض کی کہ آپ نے رب کو دیکھا کہا ہاں میں نے بڑی سونی صورت میں دیکھا تو صدیق اکبر نے کہا کہ وہ کیسا ہے حسن کیسا ہے فرمایا یا بابا انظر الیہ من رانی فقد رہا ابو بکر مجھے دیکھ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو آپ کی توجہ ہے بھائی آپ کی توجہ ہے میں بات کرنے کیا لگا آپ کی توجہ ہے تو صدیق اکبر مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو خدا نظر آتا ہے ساری جماعت حسنین کو دیکھتی ہے تو مصطفیٰ مولانا ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی یہ ان کے حسن کی میں کیسے بات کروں جن کے چہروں میں خدا نظر آتا ہے حسن کے چہرے میں خدا نظر آتا ہے حسین پاک کے چہرے میں خدا نظر آتا ہے وہ چونکہ یہ شبیہ ہے اس کی جو آماجگاہ ہے انوار الہیہ کا تو جیسے مصطفیٰ آماجگاہ ہے ایسے حسنین آماجگاہ اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جب کبھی حضور کے وصال کے بعد جی چاہتا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت عمر فاروق کا حضرت عثمان غنی کا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب کبھی صحابہ پاک کا جی چاہتا تھا کہ ہم رخ مصطفیٰ کا دیدار کریں تو رب کعبہ کی قسم مدینے کی گلی ہے لمبی گلی ہے حسن ابن علی کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی مدینے کی گلی ہے لمبی گلی ہے حسن ابن علی ہے کشان کشان چلتے ہیں یک لکھ احساس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے میرے آ رہا ہے پلٹنے جو دیکھتے ہیں تو یہ تو شائعدار ہے یہ تو حضور کا وفادار ہے یہ تو حضور کا نمک خوار ہے اور یہی تو وہ ہے جو علی بن ابی طالب کا دلدار ہے حضرت ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں رخ پلٹا کے حسن ابن علی فرماتے ہیں آپ بتائیے امیر المومنین سانس چڑھی ہوئی ہے آپ میرے پیچھے جھوٹنے ہوئے آئے ہیں
حکم دیا ہوتا نہیں آ جاتا. اس پہ کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ حسن پاک کا مرتبہ حضور کی نسل ہونے کے حوالے سے برابر ہے, لیکن پتروں ایک دشمنوں نو بدعا نہیں دے دے. جیڑا بندہ آگے جی تسی یہ جی چھڑ رہے ہو, حضرت ابوبکر صدیق نے ایک گل کی تھی, میں آکھا یار تو مجھے حسن پاک نو سمجھے ہی تو کمریا کیڑی گلاں پہ کرنا ہے, تو مجھے حسین پاک نو جانتا ہی نہیں ہے. وہ ابوبکر تو وہ ہے جنہوں نے ان کے نانے کو موڑے پر اٹھا کر غار کر لے گئے. قسم رب کی حسن پاک حسین پاک دور کی بات ہے. اللہ کی عزت کی قسم امام زین العابدین کے سامنے مانگنے کے لیے ایک ایسا شخص آیا جس نے آپ کو بھری ہوئی تھی اور جس نے آپ کا پتھر پھینکے تھے, تو آپ نے 3000 دینار تھیلی میں سے نکال کے رکھ دیے. انہیں آگے کسی میں نے پہچانیا نہیں. آپ نے فرمایا دنیا دی کوئی مٹی دا ذرہ ہو نہیں جڑی ساڑی آنکھ تو چھوڑے آ. حضور حسن حسین پاک کے بیٹے غوث پاک یہ فرماتے ہیں, نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کہا کہ تیرے لا حکم اتصالی کائنات ساری میرے سامنے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر ہے. تو سنیوں تمہارے ہوش اڑ گئے یا مت ماری گئی ہے. اگر حسین کی نسل کا 13واں بچہ اللہ کی پوری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہے تو پھر نگاہ زین العابدین کا علاقہ آج تو کیا کو سبحان اللہ, پھر بولے سبحان اللہ, سبحان ایک منٹ غریب نواز نارا پہلے وانا ہوا ایک جے کدے بولن کے قسمت نہ دی چمکے گی. ایک میرا پکا ایمان ہے کہ اے نام نہ دے منہ وچوں نکل دے اللہ دے جنہ دے پہلے فضل ہو گئے. اے زوروں شوروں اللہ نے نہیں مارن ہوندے, نو نو نہ زوروں اللہ ہوندہ ہے نہ زوروں اللہ کھرومن ہوندہ ہے. راتی جگہ میں تقریر کی تھی, میں نے کوئی 15 منٹ فارسی کا کلام پڑھا, اور جٹنوں کے پتہ فارسی کس بلا دنا ہے, لیکن اللہ دی قسم بابے بیبے پچھو اینج کر کے 15-20 منٹ اینج سن ہوئے چیزیں. تو میں اگر تمہیں پتہ ہے کسی کھلوتے آپ نہیں ہو, اس وقت ناس جانا سی, کسی کھلوتے نہیں ہو, کھلائے گئے ہو. تو میں تمہانا داں کسی آئے نہیں ہو, بھولائے. یہ غلط فہمی ہے. ہم نے سنا اور تم نے کیا سنا؟ ہم نے سنایا, ہم نے نہیں سنایا, اور میں بول نہیں رہا, بلایا جا رہا, اور تسی سن نہیں رہے ہو, سنائے جا رہے ہو. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بندہ آیا, انہیں کہا یار, انہیں کہا اللہ دے رسول ہو, فرمایا ہاں. اس نے کہا میں کی میں مننا, فرمایا جی میں آتے ہیں نہیں کر دیں. انہیں کہا جی کہتے او درخت جڑے ہیں وہ آنکھیں کسی اللہ دے رسول ہو, وہ آنکھیں اللہ دے رسول مان جائے. حضور نے فرمایا وہ تھی آنکھیں یا ایتھے آنکھیں. سمجھ آئی ہے, سائن نے فرمایا آنکھیں آنکھیں یا ایتھے آنکھیں. یعنی یہ کہنے کرنے کا مطلب یہ ہے اوہ اسی پہ آپ ہی ظاہر نہیں ہونے جنہیں تم آتے ہیں مجھے کر دیتے ہیں. فرمایا آنکھیں آنکھیں یا ایتھے. انہیں آنکھیں جی بھر ایتھے ہی کہہ دے رہے ہیں جی کتا. کوئی سمجھ آئیے او پائی جی ہیں کتا جن کا لڑتا نہیں سن. کدے بھوٹے بھی کوئی لگتا بیٹھیا نے جنہیں لگتا نہیں ہو ہیں لیا تو نکل کے آ گیا. میں نو تے اس حدیث تو اے سمجھ آئی گل لگتا دی باواں دی زورا دی نہیں جنہوں سائیں اشارہ کرے آنا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ ساری چپ ہے, چپ رہندا ہے. جے نیڑے ہونا چاہتے بول بولو, نیڑے ہو جاؤ. ہاتھ چپ کے بولو تاجدار ختم نبوت.
ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے آخری دن تک دل جاتے آخری دن تک دل جاتے سمجھ آئی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے اور میری اور دیکھو جیسے رسول موت پر فرمان میں سب سوئی رہا ساری دنیا میں آپ بڑا بڑا قادری ہے بغدادی میں اب ایوری لوگ پرشان ہوئے دس ہوئے بڑا پیر کونے یار کیا نو کیوں دس بغدادی تو یہ سمجھ رہا ہوں بغداد ہے انہوں نے دس کوئی پوچھو اس کا پیروں پہ پیر بغدادی نہیں لے گیا ہے تو بغداد والے ہی اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم جب اشعار بیان کرتے ہیں غوث پاک اسی جناب اہل بیٹھے نا غوث پاک تو فرمون لوگے نظر کو الہ بیاد اللہ جمال سارے اللہ نشتے ہیں جو رائی دے جانے دے برابر جے خون دی تیرمی پشت بچ تاثیر ہے تو پہلی پشت کی تاثیر کا عالم کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اچھا بولو لو جی آگے چل دیں انہوں نے کہا وہ ایک لجپال نے اوپر میں سرکاری حکومت پاک والی گل سنا تھا وہ ایک لجپال نے تو سمجھے ہی نہیں اس لین وہ جی یہ جی وہ جی بلان جو بڑے لجپال ہیں قسم قرآن شریف کی بڑے لجپال ہیں غریب نواز ہو رضوی صاحب قبلہ اور حضور بندہ نواز اور عالی جا اور بندہ پرور اور بابا جی حضور تسی بھی جناب قبلہ تسی سارے ہی قبلے ہاں قبلہ آدم توجہ بان وہ بنانا نہیں کینو آدم ہاں حضور بھی قبلہ ہے حضور اللہ کا قبلہ ہے اور جس مجھے وہ علم نہیں نا وہ بے شک پہ آپ پہنکے میں اور ادب نہ لاکسان تھوڑا جا پڑھ رہے یہ چگڑا نا کر سڑے پہلے یہ تدرسنا قبلہ دا مانا توجہ گا مانا کی توجہ تو حضور کا قبلہ اللہ ہے اللہ کا قبلہ حضور ہے یعنی حضور اللہ نو تقدر اللہ حضور کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نا کوئی سمجھ آئے تو تھوڑا جا پریشانی میں معافی مانگ لے لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اتنے لجپال ہیں انہیں اگر کسی سنی پچھانے ہیں نہیں آپ نے فرمایا تم وہی نہیں جنہوں شام سے بازار میں سنسایا جا رہے ہیں پیروں میں بیڑیاں سن میرے ہتھاں میں چپکڑیاں سن تو میرے بابے کا سر نیرے دے سے تو پاک خواتین نال سن تو تو رولا پانا سے باغی آئے مارو انہوں باغی آئے مارو انہوں وہی اس آگیا تجھے اتنا پچھان سے ہو کہ ایک نائب اور فرمایا وہ تیرا کردار سی ہے خون مصطفیٰ داس ہے اور بیلیو کلیجے دیو ٹکڑے ہو اگر یہ دشمن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایسی محبت کی ہوگی جس نے ان کے نانا کو کندھے پاؤں آج چکے آنکھوں نے سبحان اللہ پھر آنکھوں سبحان اللہ پھر آنکھوں سبحان اللہ لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری روح کے پیاروں سرکار ابو بکر پاک پچھے آپ نے فرمایا کسی میں تو 10 آؤں گا میں آ جاؤں گا انہاں کیا نہیں رات ساری تڑپتے ہوئے گزری ہے آج حضور کی محبت کچھ اس انداز سے امٹ کے پھر آئی کہ کباب ہو گیا سینہ میرا اور دل میرا کوئی چارہ اور نہیں تھا حضور کی درشن کے لیے تو میں نے تجھے گھر میں ڈھونڈا وہاں نظر نہیں آئے مجھے اطلاع ملی کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں میں ننگے پیر دوڑتا ہوا آیا ہوں اب جو تیرے رخ کو دیکھا ہے تو تیرے رخسار میں سے رخ مصطفیٰ کوئی گال سمجھ آئے گا وہ جی حضرت ابو بکر صدیق کا کسی کو نہ اگر برداشت نہیں انہوں ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست اجازت ہونے سے درخواست پیار آپ نے میں نے حکم فرمایا بہت پیار میں کہا جی بہت پیار آپ نے فرمایا کچھ
کسی کو ملنا جلنا بھی نہیں، میں آگے جی نہیں ہے آپ نے ہمیں فرمایا پیار پریم میں عرض کی تھی یہ آپ کی میرے تے کریمی ہے کہ آپ نے اپنا پیار کا حکم فرمایا ہم تو بندے ہی پیار ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں بڑے ادب نال درخواست ہے جڑا حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں سن سکتا انہوں بڑے ادب نال عرض بیلیا اہل بیت نزدیک نجاست آ سکتی جی کپڑا پلیت ہوئے تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور دسو عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكسائن وعلي الوزاري فجل له بكسائن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم هؤلاء أهلي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ہاتھ دو میں چھوڑے انہیں ایک اچھانے واجب ہمیں چاہ گیا صداتے آنکھوں سبحان لو جی پھر ایک آئے کر کے سور مائی زبا فقالت امو سلمہ یا سلمہ انا معام یا نبی اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتی علا مکانی انتی علا خیر رواو مسلم ٹکڑے ہو تے اکھن دے ہو تارے ہو تے دل دے ہو پیارے ہو ادب نال پیار نال عرض ہے یہ تو شہر کوئی پانی پلیت ہو بے تو نیڑے نہیں آ سکتا نیڑے کپڑا پلیت ہو بے تو نیڑے بھائی نہیں سکتا چلے تو یہ کرے کوئی آ جاوے پلیت نہیں ہوگا پھر پلیت ہے او پیڑیوں یہ بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں آنکھوں میں اثر پاک کو اٹھایا تو سیدھ سو اٹھایا کر کے اچھالا گلی بھی پلیتی نہ آوے وہ دے آنکھ تے بوسا کے نہیں کوئی سمجھ ہے کوئی سمجھ ہے وہ پلیتی نہیں قریب نہیں آتی تھی جنہ انہوں نے اکھر چمے ہم تو کہتے ہیں ہمارے چھچے امام کو اگر کوئی سلام کر دے رہے تو وہ بدبخت نہیں رہتا میں کہتا ہوں امام دے آپ پہ بھی جنہ چم دوے
بکر پاک دا پھر مولا پاک دا دو میں نارے مارنا گلی گلی نگر 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 سخت گل کوئی نہیں کرنی حالانکہ میں نرم اتنا کوئی نہ پیدا بہت رادتیاں نے میں بڑے اموال تقسام جینے اصل چومے ہیں میں گلا ہوں دا نام دے منہ چو نکل رہا ہے ہون پتہ لگ جانا منٹ میں اصل پاک دے چانے آلے گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی بولنا تھوڑا اونچا ہے نگر نگر گلی گلی چمن 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 گلی چمن چمن گلی گلی نعرہ اسی 5 منٹ آلے علی علی نہیں آگے اسی ساری زندگی علی علی لو جی ٹینشن ٹکا کے کرائے علی نہ ہوئے اولاد ایمان ہی کوئی نہیں علی نہ ہوئے ایمان نہ واقعہ پر وہیں سے ابو بکر پاک کی طرف سے لاتا ہوں لیکن آپ کی رائے بھی کوئی بری نہیں آپ کی رائے میں تو منڈر اللہ مننا ادھر وہاں کو یہ من لے سا یہ من لے سا چونکہ صدیق بھی پیارا علی بھی دلدار سانتر جنت لبنی لبنی ہے یہ ادھر اکرن کے کہاں لب جانی ہے ادھر کرن کے کہاں لب جانی ہے لبنی لبنی لو کے لے دیو ٹکڑے ہو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی قسم پترہ سالے جی ہمارے امام نے تے ہیں جو منگا دیتیاں مولا علی دینا بریلوی فرماتے ہیں یا ید اللہ یا کبھی یا ید اللہ یا کبھی تو آج تک حضرت علی مسیح میں بلایا جھوٹ نہیں بولنا تو آج تک آگیا یا ید اللہ ید اللہ اللہ دے آتے اللہ دے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یا ید اللہ یا کبھی یا زور بازو میرا دل خوش نہیں ہے یا ید اللہ یا کبھی یا زور بازو میں ایک ایک شیر کر کے پڑھتا ہوں ایک ایک مصرع بتا اور کہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حیدرہ یدر درہ حیدرہ یدر درہ درہم سرکار بار پھر میں آگے چلتا ہوں سرکار کریم
یوسف شاہ نے ہاتھ ملا دیتا ہے نال ٹائم لو میری جناب سنو حضرت ابوبکر صدیق پڑھے پڑھے حسن پاک چکے کچھ ہاتھ چکا کر کے حسین پاک چکے چکے اور پھر کہا تم پر میری ماں باپ قربان اور لو حضرت عمر دی گل سن قسم میں قرآن شریف دی جمعے والے دیہڑے خطبہ پہ دیون عمر فاروق تقریر کر دیا میرے پترا امام حسن آئے انہاں کہا میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترو میرے نانے کے ممبر سے حضرت عمر پاک اتر کے آئے حسن پاک چکیا چولی بھی جمال ہے اساں دا عقیدہ یہ ہے کہ پلیتی نیڑے تو عمر جنہوں چولی بھی چاہے تے حسن پھر داڑی نہ لکھے دے حسین پھر داڑی نہ لکھے دے تو پھر ذرا نا پرداشت کر لیا کرو چونکہ یہ پہلے محب ہے اساں حسن نو تکیا نہیں انہاں دی داڑی نہ حسن پھیر صحابہ دی در بیت دی محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم میں قرآن شریف دی دو چادرہ منگائی چادرہ آئیں شمل میں آپ نے صحابہ میں جمانڈ دیتیاں تو آپ نے فرمایا حسن پاک حسین پاک کو یہ چادریں نہ دی جائیں چونکہ ان چادروں میں کوئی چادر ایسی ہے ہی نہیں جو حسن اور حسین کے کندھے کے قابل ہو آپ نے گورنر شمل کو خط لکھا کہ دو چادریں ایسی دے کہ جن کے ساتھ بھی کوئی تیسری چادر نہ ہو اس نے کہا کہ وہ کنہوں چادرہ دے ہوگے اپنے واسطے یا اپنے پتر واسطے چاہیے اور فرمایا جاؤ کملیا تیروں سمجھ ہی نہیں آئی یہ چادرہ انہاں موڑیاں تے جامن کیا جنہاں دے نال دا موڑا دنیا تے اور کیا دیو نعرہ ہے اہل بیت کو بھی نہ چھوڑ ہمیں حدیث پڑھ رہے ہیں سنت کے تو ہمیں مسئلہ پتہ نہیں نا اذان میں سن لئی حدیث بیان ہو رہی ہوئے تو اذان کا سننا واجب نہیں ہاتھ موڑ کے میں بھی کیا دلاس کر دیا حدیث بیان ہو رہی ہو تو اذان کا سننا واجب اچھا بولو میں حدیث بیان کر رہا ہوں حضور نے فرمایا جس نے حسن سے محبت کی جس نے حسین سے محبت کی جس نے اس کی امی سے محبت کی جس نے اس کے ابے سے محبت کی فرمایا جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین واباهما وامهما انه معي في جنتي في درجتي فرمایا جو ان سے محبت کرے گا مجھ محمد کے ساتھ جنت میں میرے ہی درجے میں چلا جائے اور یہ بھی حدیث شریف سن لو حضور نے فرمایا اذان ہو رہی ہو اور ایک طرف میری حدیث بیان ہو رہی ہو تو پھر اس پر ساکت ہے یہ علماء کرام نے تصریح کی ہے یہ مسئلے بھی تھوڑے جے سمجھ جائے کرو نالے آرے بچے میں کچھ سیشت پہ جو تاجے انہوں دین دا علم آوے تاجے شکو و شبہ ختم ہو میں سلوک کرتا ہوں آپ سب حضرات کو جنہوں نے آج ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ کی محفل کا انعقاد یہ جو آج اذان ہو رہی ہے یہ حسنین کریمین کی قربانی کا صدقہ ہے آج یہ مسجدیں آباد ہیں یہ اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ ہے دماغ رکھ لو دین لایا حضور نے پھیلایا صحابہ نے بچایا حسین نے ایک باری پھر سن لو جی دین لایا پیار یا زندہ نہ لے لو کس لایا ایک باری ایک بجائے بات جو بولوں میں بھی سمجھ جاؤں کہ یہ ٹھنڈ پہ گئی دین لایا میں تو اڑے تے قربان جیسے منہ میں جو حضور دا نہ نکلے وہ دیتے میری جان قربان دین لایا
پھیلایا اور دسو نے جب صحابہ نے نہیں صحابہ نے نہیں پھیلایا تو میں دسو حضرت بلال دی قبر کتھے سلمان فارسی پاک دی قبر کتھے ابو ایوب انصاری دی قبر کتھے وہ بولو مدینہ چھوڑن ہو گئے اچھا بولو ایسی ایسو یہ نام رو رو کے مگریاں دواما مدینہ میں موت دے دی یا اللہ مدینہ میں اسی زیادہ بڑھتے عاشق آگے انہوں نے دین پھیلانے کے لیے مدینے کو چھوڑا حقیقتاً نہیں چھوڑا بلکہ حقیقتاً تو انہوں نے مدینے والے کی بات پر عمل کیا کہ میرا پیغام دنیا تک پہنچا تو پھیلاتے رہتے اور جب دین پر کسی یزید نے حملہ کیا نا پھر حسین نے اپنا سر تو ہم اہل بیت کی بھی نوکر اور صحابہ کے بھی قادر ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھنا صحابہ بھی اہل بیت کی محب ہیں صحابہ میں سے اگر کوئی ایک بھی ایسا ہوتا جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوتا صحابی تو دور دی گل ہے مومن ہی نہ ہوتا یہ مسئلہ ہوتا کھول کے سن لے صحابی تو دور دی گل ہے مومن ہی نہ رہتا انہاں دیاں زیبتاں ہیں اس وجہ سے وہ اپنا تن ماندہ قربان بس پسا نہ لانا اہل بیت سے عشق رکھنا کہ حضور نے فرمایا عزکم اللہ فی اہل بیتی میں اپنی اہل بیت میں محبت کا درس دیتا ہوں اور خوف خدا یہ اللہ کے خوف کی یادگانی کراتا ہوں جب تمہارے سامنے کوئی اہل بیت میں سے آئے تو پھر یہ نہ دیکھنا یہ کون ہے یہ دیکھنا کس سے ہے یہی تو سبب ہے آخری بات کرنے لگا ہوں یہی سبب ہے یہی اے شیر ربانی نہ سنائیں حضرت شیر ربانی انہاں کو ایک موچی آیا یہ آخری بار سن لو برداشت کر لینا انہاں کو ایک وہ موچی آ گیا کہ بابا شیر ربانی پیسے بڑے دن رہے سیدانوں چاہت بھی بہت چھوڑ ہے تو چلو آج نا سید بندے ہیں چلو تو 200-400 لب جیسے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر شرط اور سے باہر بابا سید بننے کا پروگرام بنا کر چلا گیا وہ جو ہی سامنے گیا نا بابا شیر ربانی بڑی کھڑے ہو میاں شیر ربانی ہاتھ چمے منجی تے بایا مٹھائی کا ڈبا جوڑا ہے کپڑے اندر اس زمانے میں روپیہ 500 ہاتھ چون کے پیش دیجے انہاں آگے مال طلب گیا سی انہاں آگے لکھا کر میں اجازت ہے اکھر نہیں میں تو اڑے لگے تک جاواں یہ میں جانیا تو ہم نصیحت کر کے جا رہے ہیں میں نے جڑا موضوع ہوتا گیا میں وہی پورا کیتا ہے لیکن میں جانیا نصیحت کر کے جا رہے ہیں وہ اہل بیت کا کام اتنا ہلکا نہیں کہ دماغ بھی کرا کر یہ اہل بیت کا عشق نہیں ہوئے نا کہ اذانہ تے نمازاں تواڈے کسے کم دی نہیں ہے اے پاویں تانوں گل میری پجے تے پاویں نہ پجے میں گل ساری کر کے جا اے پترو اے نمازاں تے مسیتاں تے اے اذانہ اے تواڈے کسے کم نہیں دی آندیاں جی حسن پاک نال بغض ہویا جائے جی حسین پاک نال بغض ہویا جائے قسم اللہ پروردگار عالم دی اگر انہاں نال محبت ہوئی ہے تو گناہ ہے اٹھ جاونے جویں روئی اٹھی حضرت بس آخری گل انا بس نماز بھی پڑھنی نا میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں حضرت نے فرمایا میں نار جانا ہے حضرت کو تک لے آیا وہ جس جنڈ دے درخت تھے لے کرو کہ وہ سید بڑھنے کا پروگرام بڑھایا شیر ربانی وہاں تک لائے وہاں تک لا کے فرمایا اچھا شاہ جی ہونے اجازت ہے تو انہوں بھی دے دیو چونکہ ایسے تک عدم کرنا لازم سی میرے واسطے تھوڑی تو سید بڑھنے اب مجھے بتاؤ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل نے کیا بتایا ولی برحق ہونے کے باوجود یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سید نہیں ہے پھر بھی ادب کیا جو سید نہ ہو ولی اس کا احترام کرتے ہیں اگر نام لے لے تو
تو جو سید ہو اگر کوئی اس کی بے عزمی کرے تو کیسے ولایت ایسی ہے؟ حسنین دی اولاد دا ادب کرو، سادات دا ادب کرو، اور سیدھی کن کھول کے گل سن لو، قیامت نہ جڑے سارے رشتے منقطع ہو جانے، اور اس کے راوی بھی عمر فاروق حضرت عمر فاروق وہ فرماتے ہیں کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن اگر کام آئے گی تو نسبت مصطفیٰ سب ٹوٹ جان گے۔ آپ کی برگاہوں میں درخواست ہے حضرت ابوبکر پاک کا نام کھلے دل سے لیا کرو، حضرت عمر پاک کا نام کھلے دل سے لیا کرو، حضرت عثمان غنی کا نام کھلے دل سے لیا کرو، مولا علی کا نام کھلے دل سے لیا کرو، اور حسنین کے نام کی تسبیح پڑھا کیا پڑھا کرو؟ اچھا پھر بولو ان کوئی پھرا کہہ سکتا ہے تو میں انہوں اکثر پائی اے آقا میرے بیٹھ یہ تو نہیں کہیا کہ میری من جی میری نہ من ہے تو تاج اپنی تو کتاب ایک لے لے وہ دینا ہے ہو واحد میری بھی نہ من وہ جس جڑے لکھی ہے انہوں نام اللہ حسن سجری ہے جس جڑے دے بارے لکھی گئی انہوں نام نظام الدین محبوب الہ ہے جس جڑے دا وہ خلیفہ ہے انہوں نام فرید الدین گنجے شکر مسعود ہے تو بابا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نماز کو بعد نہ پڑھتا ہوں گا یا فرید الدین یا مولانا فرید الدین یا حضرت فرید الدین یا مولانا فرید الدین یا فرید الدین یا مولانا کہتے ہیں مجھے جو ولایت ملی ہے اس نام کے سبب ملی ہے میں آدھا کہ فرید کا نام پڑھو تسبیح سے تو ولایت لب جاتی ہے جی حسین کا پڑھو کیوں نہیں